وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم خواتین و حضرات، میرا موضوع ہے جنت کی نعمتیں اور اس کا راستہ. اور جنت کی نعمتوں کو ذکر کرنے کا سبب یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو سکے، اور جب جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو تو پھر اسی شوق میں ہم رب کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت میں اور جنت کے حصول یا جنت کے شوق میں. یہ ضروری ہے کہ عبادت جو ہو وہ ہماری وہ جنت کے حصول کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن جنت حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، تو وہ سلف کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ سجدے کے بدل فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، کوئی مزدور نہیں. تو اس نے کہا سجدوں کے بدل فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں. سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کی محبت میں، جنت کے حصول کی خاطر. جنت کا بھی شوق ان کے دلوں میں تھا، جیسا کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. اسی طرح ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جنگ کے موقع پر پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. تو وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے وہ بھی انہوں نے پھینک دیں اور میدان جنگ میں کود پڑے اور اس پامردی سے لڑے، بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے. اور میدان میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے ان کھجوروں کو کھایا تو بہت دیر ہو جائے گی تب تک. تو ان کے اندر جنت کا شوق تھا. وہی شوق رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. آئیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے. جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں. سب سے پہلی نعمت نمبر 1 کہ جنت میں قسم قسم کے پھل، میوے، خوش ذائقہ، خوش لذیذ جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. دلیل
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ایسی جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو جب بھی پھل دیے جائیں گے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، اور بیچ کے ایک ٹکڑے کے بعد آگے ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے جب پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس سے پہلے بھی اس جیسے پھلوں سے نوازا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ کہ اس سے پہلے بھی اس جیسے پھلوں سے، ایک تو یہ ہے کہ جب وہ پھل دیکھیں گے تو وہ پھل وہ ہوں گے جو دنیا میں کھاتے تھے۔ دنیا میں آپ سیب کھاتے ہیں، جنت میں سیب بھی ملیں گے۔ دنیا میں آپ انگور کھاتے ہیں، وہاں پر انگور بھی ملیں گے۔ کوالٹی الگ ہوگی، ان کی لذت، ان کی خوشبو، سب کچھ الگ، لیکن جس چیز کا نام سیب ہے، سیب وہاں بھی ملے گا، انگور ملے گا، انار ملے گا۔ تو انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ اس جیسے ہمیں پہلے بھی نوازا گیا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی مہمان نوازی بار بار کی جائے گی، پھل دیے جائیں گے، تو وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں پہلے بھی یعنی جنت ہی میں اس طرح کے پھلوں سے نوازا گیا۔ تو نعمت نمبر 1، کھانے کی چیزوں میں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے فروٹ، میوے جنت میں ملیں گے۔ نمبر 2، پینے کی چیزیں دیکھیے، جنت میں پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پانی بھی کیسا؟ جو بدبودار نہیں ہوگا۔ ایک دنیاوی پانی ہے کہ ایک خاص مدت اس پر سے گزر جائے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنت میں جو نہریں بہہ رہی ہوں گی اس میں بدبو نہیں آئے گی، کتنی ہی مدت گزر جائے۔ اور جنت میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، پینے کی چیزیں، اور دودھ بھی کیسا کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور شراب بھی کیسی؟ لذیذ، ایسی شراب جسے پی کر انسان ہوش و حواس نہیں کھوئے گا۔ ایک دنیاوی شراب ہے جسے پی کر آدمی کہیں کیچڑ میں پڑا ہوتا ہے، گندگی میں پڑا ہوتا ہے، اور اس دنیاوی شراب کو پی کر آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے جو خاتون ہے یہ میری ماں ہے یا بہن یا بیوی۔ وہ غلط حرکتیں کر بیٹھتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میرے والد ہیں، مجھے ڈھنگ سے گفتگو کرنی چاہیے۔ گالیوں پہ اتر آتا ہے، گھر میں بدتمیزیاں کرتا ہے۔ یہ دنیاوی شراب۔ آخرت کی جو شراب ہوگی، جنت والی جو شراب ہوگی، اسے آدمی پیے گا، لیکن ہوش و حواس اس کے قابو میں رہیں گے، اور پینے میں بہت ہی زیادہ لذیذ ہوگی۔ اور جنت میں پینے کی چیزوں میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور شہد بھی کیسا؟ صاف و شفاف، پاک و صاف۔ ان تمام کی دلیل اللہ نے ارشاد فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ فرمایا اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا، اس میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسا دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اس میں شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور اس میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسا شہد جو پاک و صاف شفاف ہوگا۔ دو نعمتیں۔ نعمت نمبر 3، جنت میں دلوں میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد نہیں ہوگا، سینے ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گے۔
ایک یہ ہماری دنیا ہے، یہاں پر انسان ہے، انسانی فطرت ہے، جلن، حسد، بغض. کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں حسد ہوتا ہے، اور خاص کر جتنا قریبی ہو اس کی ترقی کو دیکھ کر جلن ہوتی ہے. پڑوسی ترقی کرے جلن ہوتی ہے، دوست ترقی کرے جلن ہوتی ہے، دلوں میں بغض و حسد ہوتا ہے. لیکن جنت میں دلوں میں کوئی بغض و حسد یا کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے ان کی لڑائیاں ہوئی ہوں گی، ان میں قطع تعلقی ہوئی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے توحید کی بنیاد پر اگر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں جا کر ان کے دلوں کی آپسی رنجشیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. فرمایا بے شک متقی لوگ جنت میں ہوں گے، متقی لوگ باغیچوں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے سینوں سے کینہ اور کپٹ کو کھینچ لیں گے، ختم کر دیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین، حال ان کا یہ ہوگا وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر اونچے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، وہاں پر نہ تو ان کو تھکن لاحق ہوگی، یعنی نہ تو تھکیں گے اور نہ اس جنت سے نکالے جائیں گے. کتنی نعمتیں ہوئیں؟ 3، کہ جنت میں دلوں میں بغض و حسد، کینہ اور کپٹ نہیں ہوگا، ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں گے. نعمت نمبر 4، جنت یہ امن و امان کی جگہ ہے، امن و سکون کی جگہ ہے. جنت میں کسی فساد اور کسی بدامنی کا خطرہ اور اندیشہ نہیں ہوگا. ایک ہماری یہ دنیا ہے، ایک یہ ہماری دنیا ہے جہاں پر بدامنی کب پھیل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، جہاں پر فساد کب پھیل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلکہ جو اہل ایمان ہے ان کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے. اہل ایمان کو ہر وقت یہ اندیشہ ستاتا ہے، پتہ نہیں کب کس سازش کے تحت ہماری بستیوں میں بد امنی پھیلا دی جائے اور ہماری بستیوں پر حملہ کر دیا جائے، ہماری بستیوں میں فساد پھیلا دیا جائے. پتہ نہیں کس چیز کو بہانہ بنا کر ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیا جائے. اسی وجہ سے مسلمان اہل ایمان ایسی جگہ کو ترجیح دیتے ہیں جو امن و سلامتی کی جگہ ہو، جو امن و امان کی جگہ ہو. ایسی سوسائٹی اور ایسی کالونیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر سیکورٹی کا ماحول ہو، جہاں پر فساد کا خطرہ نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے. جنت ایسی جگہ ہے جو پوری کی پوری امن و امان کی جگہ ہے، امن و سلامتی کی جگہ ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. فرمایا بے شک متقی لوگ امن و ایسی جگہ میں داخل ہوں گے جو امن و امان کی جگہ ہے، اور وہاں پر وہ ریشم کا باریک لباس پہنیں گے، ریشم کا موٹا لباس پہنیں گے. یعنی ریشم کے لباس 2 قسم کے ہوں گے، باریک لباس، موٹا لباس. اور فرمایا وہاں پر وہ ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی ہو کر بیٹھے ہوں گے. کذالک، یہ تمام کا تمام ہونے والا ہے. یعنی جنت کی نعمتوں کے یہ تذکرے، جنت کے یہ وعدے صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، صرف خوش فہمی میں مبتلا کر دینے کے لیے
نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام وعدے ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو سچا ہے، جس کا کلام سچا ہے، جس کی ذات سچی ہے، جس کی بات سچی ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، یہ اس کے وعدے ہیں۔ کذالک، یہ تمام کے تمام ہونے والے ہیں۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم اہل جنت کے نکاح کر دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں سے، خواتین سے۔ تو نعمت نمبر 4 کیا ہوئی کہ جنت امن و امان اور سکون کی جگہ ہے۔ نعمت نمبر 5، جنت میں بیہودگی نہیں ہوگی، بکواس نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں تو بکواسی کا ماحول ہے، بیہودگی، بلکہ کچھ لوگ تو اہل ایمان کے خلاف بکواس ہی کو اپنا فیوچر سمجھتے ہیں کہ انہی کے ذریعے ہماری سیاست چمکنی ہے، مشہور ہونا ہے، تو ان کی یا تو حمایت میں کچھ کہہ دو یا ان کے خلاف کہہ دو، ہے نا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بیہودگی نہیں، کوئی بکواس نہیں، وہاں زبانوں سے جو نکلے گا وہ سچا ہوگا، وہاں زبانیں صحیح بولیں گی، وہاں جو کہا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا، جو وعدے کیے جائیں گے ان کو پورا کیا جائے گا، وہاں بیہودہ جھوٹ اور بکواس کو انسان نہیں سنے گا، وہاں یہ چیزیں نہیں سنی جائیں گی۔ دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر۔ اللہ فرما رہا ہے متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ متقیوں، عمل کرنے والوں، تمہارے لیے رب کامیابی کی بات کر رہا ہے۔ کامیابی تمہارے لیے ہے، دنیا میں کسی بھی طرح سے زندگی گزاری ہو، دنیا میں کسی بھی طرح مشکلات میں زندگی گزاری ہو، دنیا والے تمہیں ناکام سمجھتے ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن رب کامیاب کہتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں۔ ان للمتقین، کیونکہ ایک مومن ان کامیابی کو بہت اوپر سے دیکھتا ہے۔ یہ دنیاوی کامیابیاں یقیناً دنیاوی کامیابیاں ہیں، ان کو حاصل کرنا شریعت اسلامیہ ان کامیابیوں سے نہیں روکتی، لیکن مومن ان کامیابیوں کو بہت اوپر سے دیکھتا ہے، اس کا معیار بلند ہے، اس کا قد اونچا ہے۔ وہ وہاں سے جب ان کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو یہ دنیاوی کامیابیاں اس کو بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، اسی وجہ سے اس کا ٹارگٹ آخرت ہوتی ہے، اسی وجہ سے دنیاوی ہر تکلیف جھیل کر، دنیاوی ہر پریشانی برداشت کر کر وہ زندگی گزار لیتا ہے خوش ہو کر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو اپنی آنکھوں میں جنت کے منظر دکھائی دیتے ہیں، رب کی بخشش دکھائی دیتی ہے، رب کی مغفرت دکھائی دیتی ہے، وہاں کا چین و سکون اور آرام دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک متقیوں کے لیے کامیابیاں ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وحدائق اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ فرمایا وہاں پر باغات ہیں، وہاں پر انگور ہیں، وہاں پر ہم عمر خواتین ان کو ملیں گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے اور وہاں پر وہ جھوٹ اور بیہودگی نہیں سنیں گے، سچ کا چلن عام ہوگا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہوں گی، جزا ہوگی۔ کس چیز کا بدلہ؟ اسی چیز کا بدلہ جو دنیا میں عمل کیا، اس کا بدلہ۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہوئے جو زندگی گزاری، اس کا بدلہ۔ من چاہی زندگی نہ گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، اس کا بدلہ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کی رب کی طرف سے بدلہ ہوگا، جزا ہوگی، عطا ہوگی۔ کتنی نعمتیں ہوئیں؟ 5۔ نعمت نمبر 6، جنت میں
جنت کے دروازے پر استقبال کیا جائے گا اہل جنت کا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عالیشان پارٹی کی جائے، کوئی اپنا ولیمہ دھوم دھام سے کرے خوب پیسہ لگا کر، یا کوئی اور پارٹی، تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی سی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے، میرج ہال کا یا دیگر پارٹیوں کی جگہ کا، اور اس کے لیے وہ شخص ویلکم کے لیے ایک گیٹ بنواتا ہے۔ بعض لوگ باقاعدہ وہاں پر 2 لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ آنے والوں کا استقبال کریں۔ وہ خاص لباس میں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید، ویلکم، سواگت۔ جنت جس کو رب نے اس قدر سجایا ہے نعمتوں سے کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں کہہ رہا، ہے ہی نہیں، اور کہہ رہا ہوں ہو ہی نہیں سکتی، آئندہ بھی نہیں ہو سکتی۔ آخر اس جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العالمین اس کے دروازے پر استقبال کا انتظام کیوں نہ فرمائے گا؟ اس کے دروازے پر استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جب ان کے قافلے روانہ کیے جائیں گے اور جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وہ فتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، تو پھر ان کا خازن کہے گا، یعنی جنت کا فرشتہ کہے گا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، یعنی ان الفاظ میں وہ آپ کا استقبال کرے گا، تم پر سلامتی ہو، خوش و خرم ہو کر اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جب فرشتہ اہل جنت کا داخلے کے وقت استقبال ان الفاظ میں کرے گا تو اہل جنت بھی خوش ہو کر اپنے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ وہ کہیں گے تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں چلے پھریں۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہے۔ تو نعمت نمبر 6 کہ جنت پر باقاعدہ استقبال کیا جائے گا، نورانی مخلوق بشر کا استقبال کرے گی۔ نعمت نمبر 7 کہ جنت کی یہ تمام نعمتیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، ہمیشہ کے لیے، یہ مخصوص ایام یا محدود وقت کے لیے نہیں ہوں گی۔ دیکھیے، ایک تو نعمتیں اور بے شمار نعمتیں، اور پھر وہ نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان نعمتوں کو جنت والوں سے چھینا نہیں جائے گا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو ہمارے انڈیا میں تو اس طرح کا کوئی گروہ پایا جاتا ہے یا نہیں غالباً، لیکن اس ٹائپ کا ایک گروہ پایا جاتا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو ایک دن ختم کر دے گا۔ بعض سمجھتے ہیں جنت کو بھی ختم کر دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ جنت کو ختم کرے گا نہ جہنم کو ختم کرے گا۔ بعض سمجھتے ہیں کہ بھائی جہنم کو اللہ تعالیٰ جب سزاوار اپنی سزا پا جائیں گے، جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم فرما دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا، نہ تو جہنم ختم ہوگی نہ جنت ختم ہوگی۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی، اور ایسا تو ہوگا کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے،
توحید تھی ان کے پاس، عمل میں کوتاہی تھی، عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے، اور پھر اپنے عملوں کی سزا بھگت کر ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا ان کی توحید کی بنیاد پر۔ تو جہنم سے تو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن جنت میں جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا اس کو پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی نہیں۔ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی، معلوم ہے جنت میں درجات ہوں گے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم جنت طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو اللہ سے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے جنت الفردوس۔ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جو جنت میں داخل ہو گیا پھر اس کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور ایک بات، ہمیں ہر قسم کی آرائش و آسائش اور نعمتیں مل جائیں ایک انسان کو، تو اسے کیا خطرات ہوتے ہیں؟ ایک خطرہ تو یہی ہوتا ہے کہ نعمتیں جو اسے دی گئی ہیں وہ چھین لی جائیں گی، ختم ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہو تو ایک دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ بھائی آدمی بیمار پڑ جائے تب بھی وہ نعمتوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ جوانی میں جس قدر فائدہ اٹھا لیتا ہے، بیماری میں صحیح تندرستی کی حالت میں جو فائدہ اٹھا لیتا ہے، بیماری کی حالت میں فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ دو خدشے۔ ایک اور تیسرا خدشہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں مبتلا ہو جاؤں گا، بڑھاپے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اسی وجہ سے لوگ بڑھاپے سے بچنے کے لیے جم میں جاتے ہیں، صحت بنی رہے، کھان پان ایسا کرتے ہیں کہ بھائی جوان رہوں۔ بالوں سفید بال ہیں تو ان کو کالا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جوان دکھوں، لیکن بڑھاپا نہیں رکتا، بڑھاپا آتا ہے۔ تو ایک بڑھاپے کا خدشہ رہتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی نعمتوں سے لطف اندوز اس انداز میں نہیں ہوا جاتا جس انداز میں ایک جوان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک اور خطرہ ہوتا ہے، کیا؟ موت کا۔ موت کے بعد بھی نعمتوں سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے۔ جنت میں یہ تمام خدشات نہیں ہوں گے، نہ تو وہاں بوڑھا ہونے کا خدشہ ہوگا، نہ وہاں بیمار ہونے کا خدشہ ہوگا، نہ وہاں موت کا خدشہ ہوگا، اور نہ وہاں نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوگا۔ دلیل عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی یہ حدیث فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں ہی اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ ان لکم ان تحیوا، یہاں پر تمہارے لیے زندگی ہے، فلا تموتوا ابدا، یہاں پر تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور یہاں پر تمہارے لیے تندرستی ہے، یہاں پر کبھی بھی تم بیمار نہیں پڑو گے، اور یہاں پر تمہارے لیے جوانی ہے، یہاں کبھی تم بڑھاپے میں مبتلا نہیں ہوگے، اور یہاں پر تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کبھی نعمتوں سے مایوس نہیں ہوگے، کبھی نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی۔ تو ہمیشگی والی نعمتیں، بنا موت کے، بنا بڑھاپے کے، بنا بیماری کے۔ کتنی نعمتیں ہوئی؟ 8۔ نعمت نمبر 9، 7 نعمتیں ہوئی۔ نعمت نمبر 8، اتنی بہترین قسم کی ایک نعمت وہاں ملے گی جو نعمت صحابہ اکرام کو دنیا میں حاصل ہوئی۔ کیا نعمت ہے وہ؟ آئیے حدیث دیکھیں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ رب پوچھے گا جنت والوں سے، ساری نعمتیں دینے کے بعد ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے وہ اسے ٹھہرائے، ہر طرح کا آرام دیں، ہر طرح کا اسے آرام دے، اس کے کھانے پینے میں سونے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کیا پوچھتے ہیں بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی صبح کو؟ بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سفر سے آیا آدمی پلان کا ٹکٹ بنا کر دیا، لیکن پھر بھی ایک رواج ہے بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی سفر میں؟ وہ رب تمام قسم کی نعمتیں اسے نواز کر اہل جنت کو، اور پھر بھی سوال کرے گا کہ تم راضی ہو؟ اور جنتیوں تم خوش تو ہو گئے ہو نا؟ وہ کہیں گے اللہ ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے، ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے، یعنی ہم جنتیوں کو جو نعمتیں دی ہیں دوسروں کو نہیں دی ہیں، اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا اس سے بھی بہتر چیز دوں، اس سے بھی افضل چیز دوں۔ کہیں گے اللہ اس سے افضل کیا چیز ہے؟ تمام نعمتیں تو نے ہمیں دے دی، اللہ اس سے افضل کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فما اسخط علیکم بعدہ ابدا، متفق علیہ۔ اللہ فرمائے گا کہ میری رضا تم کو حاصل ہو گئی، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے افضل اپنی رضا کو بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رضا جنتیوں کو عطا فرمائے گا اور اعلان کرے گا فما اسخط بعدہ فما اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے اب کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے میری رضا تم کو حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی نعمتیں ہوئی؟ یہ 8۔ نعمت نمبر 9، اللہ اکبر، 9ویں نعمت بھی بہت زبردست ہے، بہت ہی عمدہ۔ اور کس قدر عمدہ ہے آئیے یہ حدیث ہی کے الفاظ میں ہم دیکھیں۔ مختلف جگہ وہ حدیث آئی ہے، مسلم میں حدیث ان الفاظ میں ہے، عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنت الجنت یقول اللہ تعالی هل یقول اللہ تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم۔ رواہ مسلم۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابن ماجہ اور دیگر جگہ بھی آئی ہے۔ میں ان دیگر احادیث کو ملا کر مفہومی ترجمہ پورا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندو تم کوئی چیز چاہتے ہو جو میں اس سے بھی زیادہ تم کو عطا کروں، اور کوئی چیز چاہتے ہو؟ دیگر جگہ آیا ہے کہ اللہ کہ پکارنے والا کہے گا کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج اللہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، آج اللہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ کا اب کون سا وعدہ، اب کون سا وعدہ بچا؟ الم تبیض وجوہنا، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ہماری میزان کو، ہمارے اعمال کو بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اب کون سا وعدہ بچا ہے؟ فیکشف الحجاب، پھر ایک پردہ ہٹے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات
وہ ذات جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، وہ ذات جس نے جنت کو پیدا کیا سجایا، وہ ذات جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ ذات جس کا ہم نے صرف نام سنا ہے، وہ ذات جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے صرف اس کے چرچے سنے ہیں، ہم نے اس کی صرف صفات پڑھی ہیں، ہم نے صرف اس کے نام سنے ہیں۔ جنت میں جنتی اس ذات کا دیدار کریں گے۔ اوہ دیدار جب کریں گے، دیدار جب کریں گے، حدیث کے الفاظ ہیں فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، جنت میں ان کو جتنی نعمتیں ملی، ان پر انہیں جتنی خوشی ہوئی، ان سب سے زیادہ خوشی انہیں اپنے رب کا دیدار کر کے ہوگی، ان سب سے زیادہ خوشی اپنے رب کا دیدار کر کے۔ ایک شبہ ہے یہاں، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ سکتی ہے کہ بھائی جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، جبکہ ہم نے تو سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکے تھے، اور صحیح ہے، یہ دیدار نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی کہ رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار، کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیدار بڑھا، شوق دیدار بڑھا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، انظر، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، باقی رہ گیا، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی معمولی سی تجلی کا اظہار کیا تھا، پہاڑ خاکستر ہو گیا، جل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معمولی سی جھلک کے دیدار کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ پورا دیدار اللہ نے نہیں کروایا تھا، معمولی سی تجلی جسے اردو میں کہہ سکتے ہیں یا جھلک، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے علیہ السلام۔ پھر بھائی جنتی کیسے دیکھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ناممکن ہے، دنیاوی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیدار، یہ جو واقعہ ہے دیدار کا، یہ دنیا کا ہے، لیکن جنت میں جنتی آنکھوں سے ایک بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وہ جنت کی آنکھیں ہوں گی، شکل و صورت یہی ہوگی، جسم پہچانیں گے، شکل و صورت سب یہی ہوگی، پہچانیں گے یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری ماں ہیں، لیکن آنکھیں یہ، آنکھوں میں نور وہاں کا، کان یہ، کانوں میں قوت سماعت وہاں کی، جسم یہ، جسم میں طاقت و قوت وہاں کی، جسم میں طاقت و قوت وہاں کی، ایک ایک شخص کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت و قوت عطا کی جائے گی۔ تو جسم یہ ہوگا لیکن تبدیلیاں ہوں گی، تو وہاں کی آنکھوں سے رب کو دیکھنا ممکن ہے، بلکہ اہل جنت دیکھیں گے، دیدار فرمائیں گے۔ اچھا ایک اور چیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کی رات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی معراج دنیا سے کی ہے، جسم آپ دنیا ہی میں تھے نا، دنیا سے باقاعدہ جسمانی طور پر مسجد اقصی اور پھر اوپر آسمانوں پر گئے، لیکن اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ان کے بانجے نے، کہا خالہ جان کیا نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا بھانجے تم نے ایسی بات کہہ دی کہ میرا رونگٹا کانپ گیا ہے، ایسی بات کہہ دی ہے۔ 3 چیزیں بیان کرتی ہوں، جو ان باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے وہ جھوٹا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ جو تم سے یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، رب کو نہیں پا سکتی، رب نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے شریعت کی کچھ باتیں چھپا لیں،
وہ بھی جھوٹا ہے. نبی نے ساری باتیں بتا دی. کوئی سمجھے چھپا لیں، آج ہم بتا رہے ہیں، ہمارے مولانا بتا رہے ہیں، آج کی یہ ایجادات، وہ بھی جھوٹا ہے. تو رب کا دیدار جنت میں انشاءاللہ نصیب ہوگا. کتنی نعمتیں ہوئی؟ یہ 9. میرے بھائیوں، نعمتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو اور نعمتوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں. ان نعمتوں کو ایک تقریر میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بے شمار نعمتیں ہیں. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ وَقَوَارِيرَ من فضہ. بے شمار اللہ تعالیٰ نے جنتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کی آیات کھولو، قرآن کریم کی سورتوں میں پڑھو تو بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ملے گا. سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا. قصہ مختصر چند الفاظ میں آپ کو بتا دوں جنت کی نعمتیں. اور قصہ مختصر بھی حدیث کے الفاظ میں، قصہ مختصر بھی حدیث کے الفاظ میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. رواہ مسلم. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسانی دل سے ان کا گزر ہوا ہے. یہ ہے قصہ مختصر جنت کی نعمتوں کے تعلق سے. ایسی ایسی نعمتیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، اور انسان جن نعمتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کتنا بھی سوچے، سوچنے کی بھی تو حد ہوتی ہے. میں نے اس کو اتنا سوچا جتنا سوچا جا سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بھی تو حد ہے. کتنا سوچا جا سکتا ہے؟ کتنا ہی زیادہ سوچو، کتنا ہی زیادہ سوچو. رب جنت میں جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان سوچوں سے زیادہ ہوں گی. وہاں پر ہر قسم کی پینے کی صاف و شفاف نہریں، اور وہاں کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. جنتیوں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا وہ خوشبودار ہوگا. وہ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن باتھ روم اور قضائے حاجت کی انہیں ضرورت نہ ہوگی. صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ کھائیں گے پیئیں گے لیکن قضائے حاجت کی انہیں ضرورت نہ ہوگی، قضائے حاجت نہیں ہوگی ان کو. اے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا محض ایک ڈکار سے وہ ہضم ہو جائے گا. اتنی نعمتیں میرے بھائیوں کہاں تک شمار کروایا جائے. آئیے میں اب دوسرا جز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وقت ہو رہا ہے تھوڑی سی دیر میں. جنت کا راستہ، یہ تو نعمتیں تھیں. جنت کا راستہ کیا ہے؟ احادیث میں بہت ساری جگہ ایک ایک عمل پر جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں. مثال کے طور پر حدیث من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی ان کی حفاظت کی جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح حدیث من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کے ذریعے اسے آزمایا گیا، ان 2 کی اس نے پرورش کی، تو میں اور وہ جنت میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. اللہ کے نبی نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا. دوسری روایت کے الفاظ من عال جاریتین دخلت انا وہو کہاتین واشار باصبعیہ، رواہ مسلم، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں جنت میں داخل ہوں گے. بالکل اس طرح سے آپ نے انگلیوں کے اشارے سے فرمایا.
اسی طرح اور بھی کئی اعمال ہیں جن پر جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ تمام نیک اعمال، مختصر یہ کہ ایمان کے مطابق عمل کریں، عمل ضروری ہے جنت پانے کے لیے۔ لیکن میں بنیادی طور پر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ جنت کو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو توحید، توحید کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ کتنے ہی نیک اعمال کر لو، کتنے ہی اچھے عمل کر لو، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو جنت نہیں مل سکتی۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدے کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق، صحابہ کے مطابق، سلف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کی توحید میں گڑبڑی ہوئی، جس کے یہاں شرک پایا گیا، چاہے اس کے عقیدے میں چاہے اس کے عمل میں، رب نے جنت کو اور جنت کی ان نعمتوں کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا اے جنت کے متلاشی، اے جنت کی جستجو کرنے والے، اور اے جنت کی جستجو میں راتوں کو عبادت کرنے والے، اور اے وہ شخص جو جنت کی جستجو میں لمبے لمبے سجدے کرتا ہے اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر نشان پڑ گیا ہے، اگر سچ مچ جنت کی آرزو ہے، اگر سچ مچ جنت کی تمنا ہے تو اپنے عقیدے کو ٹٹولو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے عقیدے کو سمجھو ہمارا عقیدہ توحید والا ہے یا نہیں، ہمارے عقیدے میں کہیں جھول تو نہیں ہے۔ توحید سیکھو، علماء سے پوچھو، علماء سے سوال کرو توحید کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، توحید سے متعلق کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، توحید سے متعلق قرآن کی کون سی آیتیں ہیں، توحید سے متعلق نبی کے کون سے فرامین ہیں، توحید سے متعلق کون سا لٹریچر موجود ہے۔ علماء سنت سے یہ تمام سوال کرو اور توحید کو اپنی درست کرو اگر جانا ہے تو جنت میں۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، بغیر اس کے جنت نہیں مل سکتی۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری جو بنیادی چیز ہے جنت کے لیے، نبی علیہ السلام کی اتباع، اطاعت۔ بغیر اطاعت کے بھی جنت نہیں مل سکتی۔ اطاعت میں ساری چیزیں داخل ہیں، سارے نیک اعمال، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، سارے نیک اعمال۔ اور نیک اعمال میں بھی نبی کا طریقہ یہ بھی داخل ہے، نیک اعمال کرنا اور نیک اعمال بھی نبی کے طریقے پر کرنا، تب جنت ملے گی۔ آپ ایک مکان بنوائیں اور نقشہ بنا کر آپ دیں اسے، مکان بنانے والے کو، کہ بھائی اس طرح کا مکان بنانا ہے۔ اب وہ دیکھے نقشے کو، اور نقشے کو دیکھ کر اس نقشے کے مطابق مکان بنانا آپ کا شروع کروائے مزدوروں سے، لیکن وہاں سے کسی صاحب کا گزر ہو اور وہ کہے کہ بھائی مکان بنا رہے ہو کہ ہاں فلاں خان صاحب کا بننا ہے، کہ اچھا بہت بڑھیا نقشہ یہ ہے، بہت بڑھیا، لیکن یہ باتھ روم جو ہے یہاں کی جگہ یہاں ہوتا تو بہتر رہتا۔ اب وہ بندہ نقشے کا خیال نہ کرے اور باتھ روم وہاں بنا دے، دوسرے صاحب گزرے وہاں سے کہ بھائی مکان کیا بہت بڑھیا بننا ہے، کہ بہت اچھا، یہ کمرہ یہاں کی جگہ اگر اس سائٹ کو ہوتا شمال میں تو بہت اچھا لگتا۔ اس نے کہا کہ بھائی بہت بڑھیا، دیکھنے میں سمجھدار لگتے ہیں، نیک آدمی لگ رہے ہیں، عقل والے لگ رہے ہیں، ان کی مان لوں، یہ کمرہ ادھر کر دوں۔ تیسرے صاحب آئے کہ یہ گوشہ احباب جس کو بیٹھک بولتے ہیں، یہ اگر یہاں کی جگہ یہاں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، ان کی مان لی۔ چوتھے صاحب آئے کہ بھائی مکان تو بہت اچھا بنا رہے ہو ماشاءاللہ سے، لیکن یہ چیز جو ہے نہانے کا اور یہ دروازہ یہاں کی جگہ یہاں نکال دیتے تو بہت بڑھیا رہتا۔ اس نے کہا چوتھے صاحب کی بات مان لی کہ صاحب بہت بڑھیا، نقشے کا خیال نہیں کیا، ان کی مان لی۔ مکان مکمل ہو گیا، آپ کے پاس آئے، صاحب تیار ہو گیا، آپ آئے، خوش ہوں گے یا ناراض؟ ناراض ہوں گے نا،
کہیں گے بھائی میں نے جو نقشہ دیا تھا اس کا تو نے خیال رکھا ہی نہیں، اپنی مرضی سے بنا دیا۔ ارے جی وہ میں نے ان لوگوں کی مان لی، 4 لوگوں کی مان لی، 3 لوگوں کی مان لی، بڑے اچھے لگ رہے تھے، عقل مند لگ رہے تھے، ان کا مشورہ تھا۔ آپ کہیں گے میں نے جو نقشہ دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ ارے بھائی نقشہ کیوں دیا تھا؟ نقشہ تو اسی لیے دیا تھا کہ عمارت کی تعمیر اس کے طریقے پر ہو جو نقشہ دیا ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر نیک عمل میں نبی علیہ السلام کے طریقے کے بتائے ہوئے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ طریقے کے مطابق ہے۔ ہاں فروعی مسائل میں فہم کا اختلاف ہو تو الگ مسئلہ ہے، فہم کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف فروعی مسائل میں، لیکن جو نصوص واضح ہے، کلیئر ہے، اور جان بوجھ کر نبی کی اطاعت کو چھوڑ دینا کسی دوسرے کی وجہ سے اللہ کے یہاں انتہائی غلط حرکت ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ رکھوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام انکار کس نے کیا، انکار کون کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا نبی علیہ السلام کی اطاعت، نبی کی پیروی، نبی کی اتباع یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ بغیر توحید کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اور بغیر نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جنت اگر چاہیے، اے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے والوں، اور اے جنت کے متلاشیوں، اور اے جنت کی آرزو اور تمنا کرنے والوں، اگر واقعی دل میں تڑپ ہے اور سچی لگن ہے جنت کو حاصل کرنے کی، تو آؤ نبی کو اپنا اسوہ بنا لو۔ ہم کسی امام، ہم کسی عالم، ہم کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں بلا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے نفع کے لیے نہیں، واللہ محض آپ کے نفع کے لیے، محض آپ کے نفع کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنی پوری زندگی عبادت کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، اور اللہ کے یہاں پچھتاوا ہو کہ نیک اعمال اور یہ تمام کی تمام عبادتیں محض اس بنیاد پر قابل قبول اللہ کے یہاں نہ ہو کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھیں۔ اس وجہ سے فقط آپ کے فائدے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو اگر ویلڈ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت کی جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اے اللہ ان کو سن کر ہمارے دلوں میں جنت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ جنت ہمیں مل سکے۔ تو میں بنیادی باتیں جو بتا رہا تھا، آخر کی بنیادی باتیں میں بتا رہا تھا کہ ایک تو توحید اور ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ آئیے توحید سے متعلق ہی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ توحید ہماری بنیاد ہے۔ توحید، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے کیا واضح باتیں فرمائی ہیں قرآن کریم میں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز کی غلط فہمی دور کر دوں۔ بعض حضرات کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں ہم، اللہ پر ایمان ہے، لہٰذا ہم سے کیا مطلب؟ بھئی توحید ان کو سکھاؤ جو
اللہ کو نہیں مانتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ شیطانی حربہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کو بھی مانتا ہو، بلکہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کرے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور مکہ والے اللہ کو مانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ کو ایسے مانتے تھے کہ اللہ کا وجود ہے ایک تصوراتی طور پر، بلکہ مکہ والے اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، روزی دینے والا، یہ تمام کے تمام عقائد مکہ والوں کے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان تمام کے یہ عقیدے تھے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، سورج، چاند، بارش برسانا، رزق سب اللہ کے اختیار میں۔ اس کے باوجود وہ مشرک، راہ سے بھٹکے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے، دوسری ہستیوں کے ساتھ بھی وہ کام کیا کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے، فقط اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اور کھیتی کا کچھ حصہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے مقرر کیا کرتے تھے۔ جانور اللہ کے نام پر بھی اور اپنے معبودوں کے نام پر بھی جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ دوسروں کو کیوں مانتے تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا کیوں، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور دوسرا جواب ان کا یہ تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ۔ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ یہ غلط فہمی تھی ان کے درمیان، تمام مکہ والوں کی نہیں، ان میں بھی مختلف عقائد والے تھے۔ کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی مر کر اٹھنا ہی نہیں ہے، کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ اٹھنا ہے اور اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بھی آدمی سے شرک سرزد ہو سکتا ہے۔ آئیے قرآن میں دیکھیں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کس کے بارے میں کہا یہ پتا ہے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کے بارے میں جن کو پکارا جا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ امواتن، مردہ ہیں۔ اللہ اکبر، کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ بات اللہ کس کے بارے میں کہہ سکتا؟ امواتن، مردہ ہیں۔ اللہ انہی کے بارے میں کہے گا کہ جو پہلے کبھی زندہ رہے ہو۔ سورج کے بارے میں نہیں کہے گا اللہ، چاند کے بارے میں نہیں کہے گا امواتن۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بندوں کے بارے میں امواتن غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ ایک اور آیت دیکھیں، فرمایا اللہ نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کیا ہے؟ ایک معمولی سا تنکا ہوتا ہے جسے پھونکو یوں کر کے تو اڑ جائے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے، معمولی سا تنکا۔ اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر،
یہ اس معمولی سے تنکے کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر سن لے تو تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے تھے، فریاد رسی نہیں کر سکتے. ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مثال دے کر فرمایا، غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کے بارے میں ایک مثال دے کر، اور مثال بھی کس قدر عمدہ دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا. ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اسمعوا سنو، اور ایک ہے فاستمعوا لہ کان لگا کر سننا، غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. بے شک اللہ کے علاوہ تم جتنوں کو پکارتے ہو وہ ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ نے توحید کو کس انداز میں بیان کیا ہے ذرا غور تو کرو. اگر اللہ چاہتا اپنی دوسری مخلوق کا ذکر کر سکتا تھا. کائنات میں اللہ کی بے شمار اور اللہ کی شاہکار مخلوقات موجود ہیں. اللہ چاہتا تو فرماتا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ ہم جیسا آسمان پیدا نہیں کر سکتے، وہ ہم جیسی زمین پیدا نہیں کر سکتے، ہم نے جیسا سورج بنایا یہ پیدا نہیں کر سکتے، ہم نے جیسا چاند بنایا یہ پیدا نہیں کر سکتے، ہم نے ستاروں سے آسمان کو سجایا یہ غیر اللہ نہیں سجا سکتے. لیکن اللہ نے ان بڑی بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کا ذکر کیا. لن یخلقوا ذبابا، تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو کیا پیدا کریں گے؟ اتنے کمزور. لن یخلقوا ذبابا. اور آگے فرمایا ولا اجتمعوا لہ. اللہ اکبر. ولا اجتمعوا لہ. ایک مکھی کی بات ہے، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ان میں سے کوئی ایک تو ایک مکھی کو پیدا کیا کرے گا؟ اگر یہ سب کے سب مل جائیں، اس در والے بھی اس در والے بھی شمال والے بھی جنوب والے بھی، پورے کے پورے اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ جتنے غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، وہ چاہے پتھر ہو، وہ چاہے مٹی ہو، وہ چاہے انسان ہو، وہ چاہے ایسی چیز ہو جو پہلے رہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، اگر سب کے سب مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اتنے کمزور ہیں، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے اور تم کیا کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہو. تمہارا اور ہمارا خیال یہ کہ یہ اولاد پیدا کر دیں گے، یہ اولاد دے دیں گے. بی بی تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوئی، تم نے بہت انتظار کر لیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، لوگ تانے دیتے ہیں، اللہ سے بھی تم نے مانگ لیا نہیں ملا، فلاں جگہ جا کر ایک بار اپنے سر کا بال باندھ آؤ، فلاں جگہ بھی حاضری دے دو، اولاد مل جائے گی. وہ دے دیں گے. قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب کعبہ کی، چاہے پیدا ہونے والا مسلمان کا بچہ ہو یا غیر مسلم کا ہو، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، میرے رب کے علاوہ کوئی پیدا کرتا ہی نہیں ہے. میرے رب کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا. یہ تو انسانوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ پیدا کرنے والے. اور ایک مزے کی بات یہ سنیں کہ پیدا کرنے کا عقیدہ کس کے بارے میں بنایا؟ غیر اللہ کے بارے میں. کسی کے اولاد نہیں ہو رہی، اور خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو بچائے شرک سے، اس نے کہیں حاضری دے دی اور اتفاق سے اللہ ہی کے حکم سے، اللہ دینے والا ہے، اس کے یہاں اولاد ہو گئی. آپ اسے ملے کہ بھئی آپ کے یہاں ماشاءاللہ چاند سا بیٹا ہوا ہے، کہا جی فلاں بابا کی کرپا ہے، ان کا کرم. اچھا پھر وہ بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. آپ ملے کہ بھئی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا. کہ جی جیسی اللہ کی مرضی.
جب پیدا ہونے کی باری آئی کہ جی فلاں کی مرضی، ان کا کرم، مرنے پر کوئی نہیں کہتا فلاں کی مرضی، مرنے کا ذمہ اللہ نے لے رکھا، بس مارنے کا ہے۔ جب مر گیا جیسی اللہ کی مرضی، کیوں بھائی جب پیدا انہوں نے کیا تھا تو کہو مار دیا انہوں نے، مارا بھی انہوں نے ہی ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت سے اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے جو سنتوں کو تھامنے والے ہو، جو جماعت کے ساتھ ہو، یعنی سلف کی جماعت کے ساتھ ہو، یعنی قرآن و حدیث کے جاننے والے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ دوسروں کے عقیدے ہوں گے کہ انہوں نے بانٹ دیا ہے کہ پیدا وہ کریں گے، مارے گا اللہ، بولنے کی طاقت وہ دیں گے، اور بولنے کی طاقت اگر چھن گئی ہے تو یہ اللہ نے کیا ہے، کاروبار وہ چمکائیں گے اور کاروبار نہیں چل رہا تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ غیروں کے عقیدے ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، کاروبار میں مندی لانے والا اللہ، چمکانے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، یہی توحید ہے۔ اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو پھر بھی بڑی بات ہو گئی۔ دیکھیے اللہ نے ان کی کمزوری کو کیسے بتایا۔ کھولو اپنے ذہن و دماغ کو، سوچو قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں، سوچو اللہ تعالیٰ کس انداز میں توحید کو سمجھا رہا ہے۔ پیدا کرنا تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، بلکہ ایک مکھی اگر ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، میرے بھائیوں ذرا سوچو مکھی کے منہ میں کتنا آئے گا، مکھی ذرا سی ہے، اس کے منہ میں ذرا سا آئے گا، وہ بیٹھ جائے ان کے پرسات پر، ان پر جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہے، جو ان کے پاس رنگ برنگی مٹھائیاں رکھی گئی ہیں، جو کھیلے بتاشے رکھے گئے ہیں، ان پر بیٹھ جائے اور مکھی لے کر اڑ جائے، اللہ فرماتا ہے یہ اس مکھی سے بھی نہیں چھڑا سکتے کہ تو کہاں لے کر بھاگ رہی ہے، تو ہمارے لیے ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، طاقتور ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے میرے بھائیوں کس انداز میں سمجھایا ہے۔ ہم اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں تو کہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے۔ یقین جانیے توحید، شرک ایسا گناہ ہے، شرک اتنی بڑی غلاظت ہے، شرک اتنی بڑی گندگی ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں 2 جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ النساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا اور پھر جنت میں ڈالے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، شرک ایسی حرام چیز ہے، شرک ایسی گندگی اور ایسی غلاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا معاف نہیں کروں گا۔ اور ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تعلق سے فرمایا، توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ اچھا کتنے نبی آئے ہیں اس دنیا میں؟ کتنے نبی آئے ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے 1,24,000۔ یہ چیز صرف مشہور ہے عوام میں، لیکن درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء بے شمار آئے، انبیاء اور رسول، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے یا اس کے رسول نے ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس تعداد میں سے اللہ نے 24 انبیاء اور رسول کا نام لیا قرآن میں، 24 کا۔ ایک جگہ اللہ نے ان 24 میں سے 18 کا نام ایک ساتھ ایک جگہ لیا، اللہ اکبر۔
پورے قرآن میں 24 کا، ایک جگہ اللہ نے ان 24 میں سے 18 کا نام لے کر فرمایا، 18 کا نام لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ نے ایک ہی جگہ 18 انبیاء اور رسل کا نام لیا، ان کی فضیلت بتائی، ان کا مقام بتایا، ان کا مرتبہ بتایا، یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، یہ بڑے فضل والے ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اللہ نے ان 18 کا نام لینے کے بعد، ان کی فضیلت بتانے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء کی یہ جماعت بھی شرک کرتی تو ان کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جاتے۔ کیا خیال ہے؟ کیا حضرت آدم شرک کر سکتے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حضرت موسیٰ شرک کر سکتے تھے؟ آپ کا کیا وہم ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ شرک کر سکتے تھے؟ کیا حضرت ادریس شرک کر سکتے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم جو توحید کی خاطر جنہوں نے تمام قسم کی پریشانیاں برداشت کی وہ شرک کر سکتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے آخری رسول کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں، ان کے پیار میں کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر ان کو پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر ان کے مقام مرتبے کو بتایا، کیا یہ انبیاء شرک کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو چنتا ہے تو وہ انبیاء شروع سے لے کر نبوت کے ملنے تک اور نبوت سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی شرک نہیں کرتے، نبوت کے اظہار سے پہلے بھی کبھی وہ شرک نہیں کرتے، کسی نبی نے آج تک شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو فرمائی ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمائی، تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ جب اللہ اپنے ان برگزیدہ بندوں کا، اپنے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا نام لے کر یہ فرما سکتا ہے کہ اگر یہ شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع و برباد ہو جائیں گے، تو پھر ہم سوچیں اور سمجھیں کہ اگر ہم شرک کریں گے تو ہمارے اعمال کا کیا بنے گا، ہمارے اعمال کا کیا بنے گا۔ اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، میرا تم سے پیار اپنی جگہ، میری محبت اپنی جگہ، تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا ہمارے نبی شرک کر سکتے تھے؟ قسم ہے رب کعبہ کی، نبوت کے اظہار سے پہلے بھی کبھی ہمارے نبی نے شرک نہیں کیا۔ آپ تو شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، آپ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے شرک سے دور رہنا ضروری ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اس پر کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے روشنی ڈالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے عقیدوں میں بگاڑ ہے، اللہ تو ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں کے عقیدے میں فساد ہے، اے اللہ تو ان کو عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، توحید سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور اے اللہ جب موت آئے توحید پر موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔